اور اس چیز کو اختیار کر لو کہ جس سے دل کے اندر کوئی خلش، کوئی پریشانی، کوئی جو ہے تشویش پیدا نہ ہو۔ اب یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے، جس دل میں ایمان ہے وہ دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ ایمان شرط لازم ہے۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو ملتی ہے کہ بہت سے مواقع پر کوئی شخص حضور سے سوال کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتِي، دیکھو چاہے مفتی تمہیں فتویٰ دے دے کہ یہ جائز ہے، لیکن تمہارا دل کہے کہ نہیں، چھوڑو۔ یہ اللہ کا ایک مفتی تمہارے دل، اگر ایمان نہیں ہے تو بات اور ہے، وہ تو پھر اور ہی بات ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تشویش تو اسی کو ہوگی نا جس کے دل میں کچھ ایمان ہے۔ جیسے کہ منافق کے بارے میں اور مومن کے بارے میں حضور نے فرق بیان کیا کہ منافق کو بھی اپنے گناہ کا یا غلطی کا احساس ہوتا تو ہے، لیکن بس اتنا جتنا کسی کے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اس نے ذرا ہاتھ سے اسے ہٹا دیا، بس اتنا احساس ہوتا۔ اور جو مومن ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ تلے آگے آئے، اتنا بوجھ اسے اپنی طبیعت پر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی پہاڑ کے دامن میں اور پہاڑ اس کے اوپر گرا کر۔ تو یہ اندرونی احساس کی بات ہے۔ تو جس کے دل میں تشویش پیدا ہو گئی تو گویا کہ وہ ایمان کی علامت ہے، تو اس سے فتویٰ لے سکتے ہو۔ استفت قلبک وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتِي، چاہے تمہیں مفتی جو ہے وہ فتویٰ دے دے۔ اور اس کے ضمن میں ہماری تاریخ کا ایک بڑا عبرت آموز اور سبق آموز واقعہ ہے۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، جس کے پھر بعد میں جانشین بنے ہیں صلاح الدین ایوبی، فاتح بیت المقدس، عیسائیوں کے تقریباً یوں سمجھیے کہ 88 برس کا جو قبضہ تھا یروشلم پر، اس سے اس کو واگزار کرانے والا مجاہد اعظم صلاح الدین ایوبی، وہ اسی کے ساتھیوں میں سے، فوجیوں میں سے تھا، نور الدین زنگی کی۔ نور الدین زنگی کا بیٹا بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہو گیا، سارے علاج معالجے فیل ہو گئے۔ اب اطباء نے کہا کہ اب ان کی جان بچنے کا ایک ہی امکان ہے کہ شراب پی۔ اس نے کہا معاذ اللہ، حرام چیز میں کیوں استعمال کروں؟ کہ لفظی فتویٰ ہے علماء کا کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ بگوایا فتویٰ، فرض کیجئے کہ وہ حنفی مفتی کا ہو سکتا ہے دوسروں کے نزدیک نہ ہو، مالکی مفتی کا فتویٰ بھی آ گیا، شافعی کا بھی آ گیا، حنبلی کا، سب نے کہہ دیا جائز ہے۔ اب اس اللہ کے بندے نے چاروں کو بلا لیا۔ دیکھیے یہ شہزادہ ہے اور زندگی کس کو عزیز نہیں ہوتی، لیکن تقویٰ کی یہ مثالیں ہمارے بادشاہوں میں بھی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ خلفاء نہیں تھے، خلفاء راشدین تو یہ نہیں تھے، اس پائے کے لوگ تو نہیں تھے، بادشاہ تھے۔ لیکن ہمارے ہاں بادشاہوں میں ہندوستان میں 2 عظیم ایسے بادشاہ ہوئے، اورنگزیب، عالمگیر۔ خزانے سے ایک پیسہ نہیں کھانا، وہ تو امانت ہے۔ ٹوپیاں بنا بنا کر بیچ رہا ہے عالمگیر شہنشاہ ہند، اور قرآن مجید لکھ لکھ کر اجرت پر جو لے رہا ہے، اس کا کمائی کر رہا ہے۔ اسی طرح پری مغل پیریڈ جو ہے، مغلوں کے آنے سے پہلے ناصر الدین محمود اسی طرح کا فقیر پرش، بالکل فقیر۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ انہوں نے چاروں مفتیوں کو بلا دیا تو کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میری موت کا وقت آ ہی گیا ہے اللہ کی مشیت کے مطابق تو یہ شراب مجھے بچا لے گی؟ نہیں۔
اور اگر اللہ مجھے صحت دینا چاہے تو کیا وہ شراب کا محتاج ہے کہ نہیں؟ تو اٹھا دفاع ہو جاؤ، لے جاؤ اپنے فتوے۔ اس اللہ کے بندے نے جان دے دی، شراب نہیں پی۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ تو تقویٰ کا پہلو یہ ہے کہ جو مشتبہات ہوں ان سے بچنا، بجائے اس کے کہ ان میں ملوث ہو جائے۔ البتہ قانون یہ نہیں ہے، قانون یہ ہے کہ جس شے کی حرمت ثابت نہیں ہے وہ حلال ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے قانون کہ صرف وہ شے حلال ہوگی جس کی حلت ثابت ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو حلال کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا۔ ہر شے کی حلت کے لاؤ کتاب اللہ سے کوئی آیت یا کوئی حدیث لاؤ۔ تو قانون کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ جس شے کی حرمت ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے وہ حلال ہے، وہ مباح کہتے ہیں اس کو، مباح، پرمیسیبل، مباح پرمیسیبل۔ جس شے کی حرمت ثابت نہیں، یہ نہیں ہے کہ جس شے کی حلت ثابت نہیں وہ حرام۔ اس اصول کے تحت ہمارے ہاں مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے قانونی سطح پر۔ اور یہ ایک اہم مسئلہ آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ ویسے تو یہ تقدیر مبرم ہے، دنیا میں دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہوگا اور وہ عالمی ہوگا۔ یہ تو دی ہوئی خبریں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اس سے پہلے کیا ہونا ہے، ہمیں ہماری شامت اعمال کس کس شکل میں ہمیں اب بھگتنی ہے، یہ دوسری بات ہے۔ اللہ کے عذاب کے کوڑے کیسے کیسے برسنے ہیں۔ ہم پاکستانیوں پر ایک کوڑا 1971 میں برسا تھا، اب کون سا کوڑا آنے والا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ہم مستحق تو ہیں۔ ہم نے اللہ سے بے وفائی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے۔ ہم نے تو دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے یہ ملک لیا تھا، اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے تو ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ کہاں کیا ہم نے؟ محل بنائے ہیں ہم نے، کئی کئی کروڑ روپے کی ایک کوٹھی جو ہے آپ کو ڈیفنس میں مل جائے گی۔ ڈیفنس میں کیا، آپ کو یہاں چلے جائیے جوہر ٹاؤن کے اندر ہر جگہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت ہی جنت ہے پاکستان کو۔ شاید یہاں پر تو کوئی غربت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو کیا ہے، یہ کوئی اسلام کہاں ہے؟ تو وہ سزائیں کیا کیا آنی ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس پر تو میری ایک کتاب جو ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، یہ بہت آئی اوپنر کتاب ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، ضرور پڑھیے اسے۔ مستقبل کی جھلک کیا ہے، ہمارا ماضی کیا ہے اور مستقبل کیا ہے۔ بدقسمتی سے آج کا انسان حال میں پھنسا ہوا ہے۔ میرا آج کا مسئلہ، میرے اس وقت کے مسائل، میرے اس وقت کے معاملات، میرے اس میں لٹا پیر 24 گھنٹے دن رات فکر ہے تو غور سوچ، نہ ماضی سے دلچسپی ہے۔ میری ایک